کیا امیر بننا اور پیسہ کمانا بری چیز ہے؟ گناہ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز خطرناک ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ تو ان سوالوں کے جوابات جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ آج ہم کچھ نئی آیتوں کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی 41 سے 48 تک کی آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون۔ اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک و ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ یہ تھی آیت نمبر 41 سے 48 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ تو اب چلتے ہیں نکات کی جانب کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ نکات بیان کی ہیں۔ سموم، گرم ہوا، لو جو زہر کی طرح جسم میں داخل ہوتی ہے۔ مسام، بدن کے چھوٹے چھوٹے سوراخ کو کہا جاتا ہے۔ حمیم، کھولتے ہوئے بہت ہی گرم پانی کو کہا جاتا ہے۔ یحموم، بہت ہی گاڑھا اور کالا دھواں۔ مترف، ایسا آدمی جو بہت ہی نعمت و رفاہ میں ہو جو اس کی غفلت کا سبب بنے۔ ہنث، بڑے گناہ اور زیادہ تر وعدے اور قسم توڑنے میں استعمال ہوتا ہے۔ یسرون، اصرار سے ہے۔ یہ کلمہ 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے اور بار بار گناہ کرنے میں استعمال ہوا ہے۔ قیامت میں اصحاب شمال بہت سخت عذاب اور تشدد میں رہیں گے۔ جھلسانے والی ہوائیں، کھولتا پانی، کالا اور گاڑھا دھواں۔ قرآن کا ہنر یہ ہے کہ وہ آئندہ اور یقینی حوادث کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے وہ ماضی میں گزر چکے ہوں۔ قیامت کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے مجرمین عدالت میں کھڑے ہوں اور ان کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کی فائل بند کی جا چکی ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان موازنہ اور مقایسہ۔ یہاں متعدد آیتوں کو دیکھتے ہوئے ایک موازنہ جنت میں اصحاب یمین اور جہنم میں اصحاب شمال کے درمیان کر رہے ہیں۔ اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی خصوصیات: ہمیشگی اور وسیع سایہ، کالے دھوئیں کا سایہ، ہمیشگی اور بہترین پھل، نہ ہی کوئی ٹھنڈی اور فائدہ مند چیز، پاکیزہ پینے والی چیز، کھولتی ہوئی دھات جیسا پانی، پانی کی نہر، پانی کی تمنا، دودھ کی نہر، کھولتا زہریلا پانی، شراب کی نہر، خونی اور پیپ والا پانی، شہد کی نہر، گندا پانی، 2 جنتیں اور بڑا باغ، تنگ جگہ، سلام و سلامتی سے ملاقات، ایک دوسرے پہ لعنت و ملامت،
بڑے احترام سے داخلہ، نفرت اور غصے میں داخلہ، رحمت و درود الہی کا حصول، اہانت اور بائیکاٹ، بے مثال میزبان، آگ اور کھولتے پانی میں گھمایا جانا۔ نکات کو سن لینے کے بعد چلتے ہیں پیغامات کی طرف کہ پروردگار نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات بیان کیے۔ نمبر 1، قیامت میں کچھ لوگ شکی ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 2، جہنمیوں کی حالت اتنی خطرناک ہے کہ تعجب کا مقام ہے۔ نمبر 3، قیامت کا عذاب بہت سخت ہے۔ سموم اور حمیم نکرہ استعمال ہوا ہے جو سخت اور بڑے ہونے کو بتاتا ہے۔ نمبر 4، بدمست موجی لوگ جان لیں کہ غفلت کی کامیابی کے بدلے ذلت اور رسوائی اور مصیبت اٹھائیں گے۔ نمبر 5، جو چیز گناہ کو اور بھی بھاری اور خطرناک بنا دیتی ہے وہ گناہ کو بار بار انجام دینا ہے۔ نمبر 6، اللہ عادل ہے اور عذاب خود انسان کے اپنے کیے پہ دیا جائے گا۔ مجرموں کو جو 3 قسم کا عذاب دیا جائے گا، جھلسانے والی ہوا، کھولتا پانی اور گرم سایہ، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ 3 گناہ ہمیشہ کرتے تھے۔ نمبر 7، امیری، خوشحالی اور عیاشی ہر گناہ کی جڑ اور قیامت کے انکار کا سبب ہے۔ نمبر 8، قیامت کا انکار کرنے والوں کے پاس انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے، فقط وہ محال جانتے ہیں۔ نمبر 9، خطرہ وہاں اور بڑھ جاتا ہے جب انسان اپنے شک کو سماج میں پھیلا دے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے۔ نمبر 10، شک و شبہ پھیلانے والے لوگ شک کی ترویج کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس ایپیسوڈ کی اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقرر دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے۔ چلتے ہیں بہترین پیغامات کی طرف کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات بیان کیے۔ نمبر 1، شک و شبہ کا محکم جواب دینا چاہیے، چاہے وہ دشمنی اور ضد کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت گزرے ہوئے اور آنے والوں کو جمع کرنے میں ایک جیسی ہے۔ نمبر 3، سارے لوگ ایک معین دن میں جمع ہوں گے۔ نمبر 4، اگر قیامت کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے تو خداوند تو جانتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ امیر بننا اور پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مہم یہ ہے کہ کہاں پر اور کس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے۔ گناہ سے زیادہ گناہوں کے اوپر اصرار کرنا خطرناک ہے۔ اسی طرح قیامت کا علم صرف اور صرف پروردگار عالم کو ہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔